اما بعد، برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے 3 جمعے سے حج سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور میں نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں تقریباً عرض کر دی ہیں کہ حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کی ملکیت میں اتنی رقم ہو کہ وہ حج کو جا سکے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات کا بھی انتظام کر سکے. تو ایسے شخص کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کے لیے جانا، حج کرنا یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے. اور ایک مرتبہ اگر کسی نے حج فرض ادا کر لیا تو اس کے بعد بار بار حج کو جانا یہ نفل ہے. جس طرح آپ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بار بار حج کرنا، ایک سے زیادہ بار حج کرنا یہ نفل ہے. یہیں پر اب عمرے کا حکم بھی سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا، عمرے کے لیے جانا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی نے ایک مرتبہ عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد بار بار عمرے کے لیے جانا یہ نفل ہے، یہ نفل ہے. اور نفلی حج اور نفلی عمرہ یہ بھی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما تنفیان الفقر والذنوب. فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. یہ حج اور عمرہ یہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے ہیں. حج اور عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بھائی دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھے تو لگتا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں پیسے جا نہیں رہے. حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں تو پیسے آ رہے ہیں. آدمی حج کرتا ہے، عمرہ حج میں 14-15 لاکھ روپے لگتے ہیں. عمرے کے لیے آج آپ جائیں تو 2.5-3 لاکھ سے کم میں عمرہ نہیں ہے. تو کہنے کو تو پیسے جا رہے ہیں، لیکن یہ نفلی عبادت ایسی ہے کہ پیسے جاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اس کی برکت سے انسان کے فقر کو دور فرماتے ہیں. جس طرح صدقہ ہے تو صدقہ انسان کرتا ہے تو دیکھنے میں تو پیسے جا رہے ہیں اس کے، لیکن حقیقت میں پیسے جا نہیں رہے. صدقہ کرنے سے اللہ فقر دور فرماتے ہیں، اللہ اور برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو حج اور عمرے کے بارے میں فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما تنفیان الفقر. یہ فقر دور کرتے ہیں، یہ فقر دور کرتے ہیں اور گناہ کو مٹاتے ہیں. یہ دونوں گناہوں کو مٹاتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑی نفلی عبادت ہے نفلی حج اور نفلی عمرہ. لیکن تجربہ یہ ہے کہ
اللہ یہ عبادت اسے نصیب فرماتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی تڑپ اور اس کا شوق رکھتا ہے. یہ اللہ کے گھر کی حاضری ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں. اور وہاں کیا ملتا ہے یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. قرآن کہتا ہے لیشہدوا منافع لہم. وہاں کیا ملتا ہے وہ فوائد خود جا کر وہاں مشاہدہ کرو اس کا. لیشہدوا منافع لہم، ہم نے ان کے لیے جو منافع رکھے ہیں، یہ منافع جو ہیں ان کا تعلق بیان سے نہیں ہے، ان کا تعلق مشاہدے سے. لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ جاؤ وہاں جا کے اللہ جو عطا فرماتے ہیں اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو. اسی لیے جس کو صحیح معنوں میں حج یا عمرہ نصیب ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. وہاں سے وہ برکات لے کر آتا ہے جو اس کی زندگیوں میں تبدیلیوں کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا تعلق طلب، جستجو اور شوق سے ہے. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ یہ پیسہ انسان کو اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کروا سکتا. لاکھ پیسے ہوں آپ کے پاس، یہ پیسہ انسان کو اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کروا سکتا. اللہ کے ہاں آپ کی حاضری کا فیصلہ آپ کے شوق اور اس شوق کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے اس کو دیکھ کر ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی اپنے استاد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنایا. وہ بارہا ہمیں اپنا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ 1963 کی بات ہے. فرمایا کہ میں نے حج کا زمانہ آ رہا تھا، لوگ حج کے لیے جا رہے تھے. جس کو دیکھو آج بھی رشک آتا ہے کہ فلاں کو دیکھو حج پہ جا رہا ہے، فلاں کو دیکھو حج پہ جا رہا ہے. اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم حاضر نہیں ہو پا رہے. تو لوگ حج کو جا رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر معارف القرآن ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی 8 جلدوں میں تفسیر ہے، اور ان کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ دارالعلوم کراچی کی شکل میں ہے کہ اللہ نے وہاں سے علم کی کتنی نہریں جاری فرمائیں، دنیا وہ دیکھ رہی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابا جی مجھے بہت دل چاہتا ہے میرا حج کو جانے کو، آپ دعا فرما دیں کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں. تو فرمانے لگے کہ بھائی تمہارا کوئی دل ول نہیں چاہتا اور نہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو حضرت کہتے ہیں میں تڑپ کر رہ گیا کہ میں اپنے شفیق باپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے حج کے لیے میرا دل چاہتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں. وہ کہتے ہیں نہ تمہارا دل چاہتا ہے نہ میں دعا کروں گا. تو کہنے لگے میرے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا کہ میں تڑپ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو، آپ کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے حج کو جانے کو تو تم نے اب تک کتنے پیسے جمع کیے؟ تم نے اب تک کتنے پیسے جمع کیے؟ حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میری آمدنی کتنی ہے جو میں حج کے لیے پیسے جمع کروں. میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں تو اس کی تنخواہ ملتی ہے. اس زمانے میں تو تنخواہ 100 میں ہوتی تھی، کسی کی 200، کسی کی 400، کسی کی 500.
تو میری چند سو تنخواہ ہے، تو میں اس میں اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤں یا حج کے لیے پیسے الگ کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری جتنی بھی تنخواہ ہے، تم اس میں سے 5 روپے بھی نہیں الگ کر سکتے؟ تم اس میں سے 5 روپے بھی نہیں الگ کر سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ 5 روپے تو الگ کر سکتا ہوں، اتنی تنخواہ میں سے 5 روپے الگ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب تک کتنے جمع کیے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شوق نہیں ہے۔ فرمایا انسان کو جس کام کا شوق ہوتا ہے، جس کی جستجو ہوتی ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے وسائل کی حد تک کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے اختیار میں تو اتنا ہے نا کہ تم اپنی مہینے کی آمدنی سے 5 روپے حج کے لیے الگ کر لو۔ بلاوا تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بلاوا تو وہاں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جستجو دیکھ کر تمہیں بلائیں گے تو تم جا سکو گے۔ لیکن اللہ بلانے کے لیے بھی تو تمہارا شوق دیکھتے ہیں، تمہاری جستجو دیکھتے ہیں، تمہاری طلب دیکھتے ہیں۔ تو تم جتنا کر سکتے ہو تم اتنا تو کرتے، پھر اللہ سے مانگتے۔ بھائی توکل تو یہی ہے نا کہ انسان اسباب اختیار کرے، پھر اللہ میں بھروسہ کرے، اللہ سے مانگے۔ آپ نے شادی کی نہیں، اللہ میاں سے بچہ مانگ رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں نے پڑھا ایک جگہ، ایک صاحب ہر مرتبہ آتے تھانہ بھون تو کہتے حضرت بچے کے لیے تعویذ دے دیں، بچے کے لیے تعویذ دے دیں۔ ایک مرتبہ دی، 2 مرتبہ دی، 3 مرتبہ دی، پھر پوچھا کہ بھائی تیری شادی بھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا شادی تو نہیں ہوئی۔ تو شادی تو ہوئی نہیں، بچے کا تعویذ لے جا رہا۔ تو بھائی دیکھو دنیا کا کام بھی اسباب کے بغیر نہیں ہوتا، دنیا کا کام بھی اسباب کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ان اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اللہ ان اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حج، پتہ ہے حج کے لیے پیسے لگتے ہیں، تو انسان کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی وسعت ہے اس وسعت کے مطابق ایک لفافے میں پیسے الگ کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ تم 5 روپے تو الگ کر سکتے تھے، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رفیع صاحب سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اس کی مثال دوں طلب اور جستجو کی۔ فرمایا کہ تمہاری بڑی بہن تھی، اس کے گھریلو حالات، شادی شدہ بہن تھی، اس کے گھریلو حالات اتنے وسعت والے نہیں تھے، لیکن اس کو حج کا بڑا شوق تھا۔ اپنی زندگی میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکی۔ فرمایا کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے سامان میں سے ایک لفافہ ملا جس پہ لکھا تھا حج کے پیسے، لفافہ ملا جس پہ لکھا تھا حج کے پیسے۔ کہا اس کی وفات کے بعد ہم نے وہ لفافہ کھولا تو بیچاری اپنی جمع پونجی میں سے جتنا جمع کر سکتی تھی اس نے وہ حج کے لیے جمع کر کے وہ اس لفافے میں ڈالتی رہتی تھی۔ فرمایا کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم یہاں کراچی سے کسی کو اس کی طرف سے حج کرواتے۔ اصل تو حج بدل یہ ہے کہ جس شہر میں انسان رہتا ہے وہاں سے کسی کو حج کے لیے بھیجے، لیکن فرمایا اتنے پیسے تھے نہیں۔ تو کہتے ہیں جتنے پیسے تھے میں اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں حج کو گیا وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کو میں نے وہ پیسے دیے کہ بھائی یہ پیسے خرچ کر لو اور خرچ کر کے میری بچی کی طرف سے حج کر لو۔ تو فرمائے کہ بیچاری کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، جتنا تھا اتنا وہ جمع کرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے حج کروا دیا۔ تو کہا کہ
تم اپنی تنخواہ میں سے جتنا حج کے لیے بچا سکتے ہو اتنا تو بچاؤ نا، باقی اللہ سے مانگو آپ۔ تو حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ میں نے اگلے مہینے سے ہی اپنی تنخواہ میں سے پیسے الگ کرنا شروع کیے، اور خود فرماتے تھے کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دی۔ یہ آپ بیتی ہے، اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دی۔ تو یہ جو حج ہے، عمرہ ہے، اللہ کی طرف سے بلاوے پر ہے۔ آپ جائیے، آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو حاضری کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ حج پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ حج پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہوں گے کہ یہ حج کے لیے آئے گا۔ لیکن وہاں کا جو بلاوا ہے وہ آپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی طلب کو دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ کی طلب کو دیکھتے ہیں، آپ کے شوق کو دیکھتے ہیں، آپ کی جستجو کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنے دربار میں بلاوے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے نفلی حج اور نفلی عمرہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ فقر بھی دور ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی وسعت کی حد تک اپنے پیسوں میں سے ہر مہینے آپ جتنی وسعت رکھتے ہیں اس میں سے 100 روپے الگ کرتے ہیں، ایک لفافے میں ڈال دیں حج کے عمرے کے نام سے۔ بھائی کسی کی 30,000 تنخواہ ہے، کسی کی 25,000 ہے، کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 1,00,000 کماتا ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق 100 روپے، 500 روپے، 1,000 روپے، 5,000 روپے انسان ایک لفافے میں الگ کرتا جائے، اور پھر اللہ سے مانگتا جائے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کے عمرے کی خاص فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے لیے جا رہے تھے تو ایک انصاری صحابیاں تھی جن کا نام تھا ام سنان۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ بھائی سب حج کو چل رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ کہنے لگی کہ 2 اونٹنیاں ہیں میرے پاس، ایک اونٹنی پہ میرا شوہر اور میرے بیٹے حج کو جا رہے ہیں، اور ایک اونٹنی وہ ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے ہے۔ ایک اونٹنی ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے ہے کہ ہم اس پہ پانی لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر کی ضرورت کے لیے وہ اونٹنی استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر۔ تو اللہ توفیق دے رمضان میں انسان کرے۔ تو یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے، چوتھا عمرہ وہ ہو نہیں سکا، اس کو بھی بعض حضرات شمار کر کے 4 عمرے کہتے ہیں۔ ایک تو سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے دیا نہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر کو بعض لوگ عمرہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں آپ عمرہ کر نہیں سکے تھے۔ ہجرت کے بعد پہلا عمرہ آپ نے سن 7 ہجری میں فرمایا۔ سن 7 ہجری میں آپ پچھلے سال کا جو عمرے کا احرام باندھا تھا نہیں کر سکے، اس کی قضا کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صلح حدیبیہ کا حصہ تھا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم واپس جا رہے ہیں، اگلے سال سن 7 ہجری میں ہم اس کی قضا کے لیے آئیں گے۔ تو پہلا عمرہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں فرمایا۔ دوسرا عمرہ آپ نے اگلے سال سن 8 ہجری میں
فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا. جب مکہ فتح کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمرہ فرمایا, اور تیسرا عمرہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج فرمایا تو اس کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا. اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے. اور حضرات صحابہ کرام کثرت سے عمرے پہ جاتے تھے. ہماری امہات المومنین انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرمائے. آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں, کچھ جہاد میں تو شریک نہیں ہماری امہات المومنین. آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے, فرمایا کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے عمرہ فرمایا کرتی تھی, کثرت سے عمرہ فرمایا کرتی تھی. تو بھائی نفلی حج یہ بھی ثواب کا کام ہے, نفلی عمرہ وہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن پھر وہی 2 باتیں جو پچھلے جمعے میں نے آخر میں عرض کی تھی, میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے وہی 2 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, نفلی عمرہ کرنا, نفلی حج کرنا بہت ثواب کا کام ہے, لیکن سب سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو. وہی بات جو میں 4 جمعے سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے, پھر جا کے نفلی عمرہ نفلی حج آپ کے لیے جائز ہے. اگر لوگوں کا قرض ہے آپ کے ذمے تو پہلے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کریں. میراث میں بہنوں کا حصہ نہیں ملا, بھائیوں کا حصہ نہیں دیا, پہلے بھائیوں کا حصہ ادا کریں, بہنوں کا میراث میں حصہ ادا کریں, پھر نفلی عمرے پہ جائیں, پھر نفلی حج پہ جائیں. تو پہلے آپ کے اوپر جو لوگوں کی دینداری ہے, لوگوں کے قرض ہیں جو آپ کے ذمے ہیں, پہلے ان کی ادائیگی کرنی ہے, پھر نفلی حج اور پھر نفلی عمرہ کرنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے ذمے قرض زیادہ ہے تو آپ کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے. آپ کے اوپر قرض زیادہ ہے تو آپ کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے. تو پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر کریں, جو لوگوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں پہلے اس کی ادائیگی کی فکر کریں. انسان جب قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے کتنے نفلی حج کیے, کتنے نفلی عمرے کیے, لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے نہیں کیے. لوگوں کے حقوق یہ مقدم ہے. بھائی دیکھیں نا, میں نے آپ کو جو حدیث سنائی, ان صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں ہیں ہمارے پاس, ایک تو میرے شوہر اور بیٹا حج پہ جا رہے ہیں, ایک ان کے استعمال میں ہوگی, ایک اونٹنی ہمارے گھر کے کام کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑو گھر کا کام کاج, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کا کام کاج چھوڑو, وہ ہوتا جائے گا, چکی خود ہی چلے گی, سارا کام خود ہوگا, اور تم اس اونٹنی پہ تم بھی چلی جاؤ حج کے لیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. گھریلو ذمہ داریاں انسان کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ نفلی عبادت سے مقدم ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھیے, چاہے نفلی عبادت کسی شخص کو عالم بننے کا شوق ہو, کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو, کسی کو اور کوئی نیک کام کرنے کا شوق ہو, تو بھائی دیکھو پہلے اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرو. بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا یہ آپ کے ذمے فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. آپ بیوی بچوں کا حق ضائع کر کے نفلی عبادت کریں گے, یہ نفلی عبادت آپ کے لیے درست نہیں ہے. پہلے بیوی بچوں کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے اوپر رکھی ہے, پہلے وہ ذمہ داری ادا کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ حج فرض ہے. اگر آپ کے 2 شرطیں ہیں, ایک تو یہ کہ اتنی رقم ہو جس سے آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں, دوسری شرط کیا کہ اتنے پیسے پیچھے چھوڑ کے جائیں جس سے بیوی بچوں کے اخراجات پورے ہوں. اگر اتنی رقم آپ کے پاس پیچھے نہیں رہتی جس سے بیوی بچوں کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں تو آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے, آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو اس لیے نفلی حج خوب کیجئے, نفلی عمرہ بھی کیجئے.
لیکن حقداروں کا حق پہلے ادا کیجیے. اور دوسری بات جو میں پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیے نفلی حج نفلی عمرہ یہ بھی ایک نفلی کام ہے، صدقہ کرنا یہ بھی نفلی کام ہے. تو انسان ضرورت دیکھے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کہیں بھوک ہے، افلاس ہے، کہیں قحط ہے، تو فرمایا کہ میرے نزدیک صدقہ کرنا نفلی حج سے افضل ہے. اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں بھوک ہے، افلاس ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو پانی نہیں ہے، صاف پانی، تو فرمایا کہ میرے نزدیک نفلی صدقہ کرنا اور ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنا یہ نفلی حج سے زیادہ افضل ہے. تو اس لیے دین شوق کا نام نہیں ہے. بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو جوش چڑھا کہ نفلی حج کرنا ہے، آپ کو جوش چڑھا کہ نفلی عمرہ کرنا ہے، یہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین اس کا نام ہے کہ انسان وقت کی ضرورت دیکھے، انسان یہ دیکھے کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کی منشا کیا ہے، میرے اللہ کی رضا کیا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اپنے رب کی چاہت کو پورا کرنا یہ دین ہے. اپنی چاہت پورا کرنا دین نہیں ہے، اپنے رب کی چاہت پورا کرنا دین ہے. اس لیے جو حضرات نفلی حج کرتے ہیں اللہ ان کو نفلی صدقے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دونوں عبادتیں کریں. لیکن اگر کبھی ٹکراؤ آ جائے کہ بھائی اتنے پیسے ہیں میں نفلی حج پہ جاؤں یا میں اپنی یہ لوگوں میں قحط ہے، افلاس ہے، مصیبتیں ہیں، میں ان میں پیسے خرچ کروں، تو پھر اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.